السلام علیکم۔ اچھا، تو نیکسٹ تختی سین کے بعد ہماری سوات کی آتی ہے۔ تو سوات کی تختی بھی بہت ایزی ہے، سمپل ہے، کوئی ایسا شکلوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک بس سوات کا جوائنٹ آپ لوگ کے لیے آئے گا۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو وہی سوات جو آپ نے جوائننگ میں کیا تھا، کچھ نیا نہیں آئے گا۔ پہلی جو سوات کی شکل ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ یاد ہے ہم نے جوائننگ میں کچھ اس طرح کا بنایا تھا کہ تقریباً ترچھا قلم رکھ کے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اسٹریٹ ہوگا اور اگر میں یہ ایسی لائن بناؤں گا یہ موٹی بنے گی۔ میں نے بتایا تھا ہم ترچھا قلم رکھے کوئی 70 ہی لائن، یہ دیکھیں کیسے پتلی لائن بناؤں گا۔ اس کا میں نے بتایا تھا یہ تقریباً 3 نقطوں کی باؤنڈری پر آئے گا، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایسے دیکھیں نا آسانی کے لیے، یہ اس کے اس حصے میں ایک نقطہ بھی آ جاتا ہے، پورا پھنس گیا، ٹھیک ہے، یعنی پھنسنے سے مراد یہ ہوتا ہے ایک نقطہ اپنا یہاں پر آئے گا نا یہاں پر۔ اچھا اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کیسے اس کے بعد آہستہ آہستہ موٹا ہوگا، لیکن ترچھا یہاں بھی یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ اگر آپ کا سٹارٹ یہاں سے کیا ہے کہ تو اس کے تھوڑا سا اوپر روکیں، برابر نہیں روکنا، ٹھیک ہے، برابر نہیں روکنا۔ جب آپ اس کے برابر روکیں گے نا تو آپ کے سواد کی ابتدائی شکل ہی خراب ہوگی، تو پوری تختی میں وہ جو ہے نا سارا اس کا وہ نظر آئے گا یہ، اور پھر آپ سواد ایسے بنائیں گے، یہ ایسے بھاری بھاری سا، وہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو اس کا میں نے طریقہ بتایا، تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کو آپ روک لیں۔ اچھا اب یہاں سے میں نے بتایا تھا 80 پر ہی قلم رکھیں، آدھا اس کے اندر آدھا اس وائٹ جگہ پر ایسے، اور اس کو آہستہ آہستہ نیچے لائیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا قلم موٹا ہوگا، اس کے درمیان تک یہ نیچے آئے گا، پھر تھوڑا سا یہ سیدھا ہوگا، تو درمیان میں یہ آپ کو پتہ ہے پہلے اوپر سے نیچے، پھر تھوڑا سا سیدھا، ٹھیک ہے۔ جب بالکل آخر پہ جانے لگیں گے اس ہمارے پہلے حصے کی طرف، کو اوپر بھی اٹھا دیں گے ایسے، تو یہ ہماری سواد کی شکل بنے گی، اور ایسی ہی بنانی ہے لائن، اندر ایک ترچھی لائن لگے گی، اور یہاں سے بھی اگر میں ایک لائن لگاؤں، اس حصے کی میجرمنٹ بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے 2 نقطہ ایسے، اس کے اندر دیکھیں ترچھی لائن کے اوپر ایک نقطہ، نیچے آدھا تقریباً، یہاں پر بھی دیکھیں آدھے نقطے جتنا فاصلہ ہے، کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے، اور ترچھی لائن لگائی تو گیپ کم ہوگا لیکن ہوگا صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ سواد کی شکل تھی، یہی شکل ہم نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے، وہی ایک دائرہ بنا دیتے تھے یہاں پر ایسے رکھ کے، یہ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا دائرہ سٹارٹ ہوتا تھا۔ یہی شکل ہم نے استعمال کرنی ہے، کچھ نیا نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ اچھا سواد کی تختی میں، پوری تختی میں آپ دیکھیں گے آپ کو نا اس کی یہ زلف ہلکی سی باہر نظر آئے گی، تو یہ آپ لوگوں نے بھی نکالنی ہے، یہ نکلے گی سواد کی، ٹھیک ہے۔ ان دا کیس آف انڈیویجول لیٹر، مفردات میں یہ ہوتا ہے، یہ باہر اگر ہم نکالیں بھی تو یہ جو حصہ ہے نا اس کے اندر کور ہو جاتا ہے، مفردات میں یہ آپ کو نہیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن پوری تختی میں اور جوائننگ میں جہاں بھی آپ سواد کو دیکھیں گے یہ ہلکا سا حصہ ہمیشہ باہر ہوگا، چھوٹا سا، تو یہ آپ لوگوں نے بھی نکالنا ہے، اس کو بنانا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اب اس کو ڈائریکٹ یہیں سے اوپر نہیں لے جانا، یعنی یہ سواد بن گیا اس کو اوپر لے گئے، سواد کا آپ کو پتہ ہے ایک شوشہ بنتا ہے،
اور وہ بالکل جس طرح سین کی طرح نہیں ہم نے کرو کر کے بنایا تھا ویسے ہی. آخری حصہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا جو حصہ ہے یہاں سے لگا لیں تو تقریباً 2 نقطے. یہ جو اس کی گہرائی تھوڑی سی ہے یہ یہاں پر تقریباً 1 نقطہ ایسے پھنسا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا سواد الف. ٹھیک ہے, سواد الف کے بعد آپ کو پتا ہے سواد با. یہ سارا سواد جو ہے نا آپ نے بس اس شوشے کے ساتھ آپ نے جوڑتے جانا ہے اور کچھ بھی نیا نہیں آئے گا. اسی طرح سواد دال میں یہیں سے ہی آپ لوگوں نے وہ دال بنا دینی ہے. ٹھیک ہے, ساری یعنی وہی چیزیں ہیں. بس آپ سواد کی پہلی شکل جو ہے نا وہ مضبوط بنانی ہے, اچھی بنانی ہے آپ نے. دیکھیں سواد با کے درمیان بھی تھوڑا سا ایک شوشہ بنائیں گے 2 نقطوں کا تقریباً. ٹھیک ہے, اور اب اسی طریقے سے جس طرح آپ نے جیم میں باقی تختیوں میں با بنائی تھی یہیں سے ویسے ہی آپ با بنائیں گے. اس سے وہی مفردات والی با ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سواد جیم میں وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے کیا کام کیا تھا سین میں بھی سواد میں بھی. اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں اوپر لے کے جاؤں گا. پہلے تھوڑی سی یہ دیکھیں نوک والی سائڈ سے بنایا. اب اس کے آگے سے وہی باجیم والا کوئی فرق ہی نہیں. دیکھ رہے ہیں کیسے یہ حصہ جا رہا ہے, اس کے اندر کتنی مضبوطی ہے. اور یہ ہلکی سی لوچ سی ہے, ہلکا سا کر, بہت مائنر سا. سواد جی, اب اس میں جو سواد کا ہم نے اس میں شوشہ بنایا, اس میں بنایا, اس میں بس فرق کیا ہے, اس میں اس کو گول بنا ہے. نیچے جانے والوں میں ایسے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بتائی تھی نا سین میں, تو سیم اس میں بھی اپلائی ہوگی جس طرح سواد را میں بھی. دیکھیں تھوڑا سا اس کو اوپر سے ایسے کر کے شوشہ بنایا ہے اسی کو. ٹھیک ہے, تھوڑی سی آپ دیکھیں گے نا اس حصے میں کراسے میں دیکھیں گے, اس میں دیکھیں تھوڑی سی وضاحت ہے, تو وہ آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے. آگے وہی را. آپ لوگ باقی چیزوں میں نا کنفیوز نہ ہوا کریں, آگے وہی لفظ ہیں, یہ وہی را جو مفردات میں کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کنفیوز ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مشکل آ گیا, پتہ نہیں کیا آ گیا, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, یہ وہی چیزیں ہیں. سواد سین میں اسی طرح وہی چیزیں, ایک اور سواد اور سین کی طرح وہی. یہ سواد لکھا,
اب چاہیں تو میری مرضی ہے، میں ایسے کر کے یا تو یہ والی رو بنا لوں یا تو یہ والی. ٹھیک ہے. اچھا، سواد سین کی میں بات کر رہا تھا اسپیشلی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ساری شکلیں نا اتنی آپ نے مشق ہونی چاہیے کہ وہ ایک جیسی لگیں. ٹھیک ہے، ان سب کے اندر وزن ہو. اس کو کچی پچی مشق کہتے ہیں کہ ایک سواد کی شکل اتنی عجیب لگ رہی ہے کہ اتنی ڈفرینٹ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، سواد سین میں کہہ رہا تھا پہلے تو دیکھیں سواد کا شوشہ، پھر آگے سین کے بنیں گے. تو اگر ہم اس کو ایک ہی اس میں کر کے لکھ دینا، جیسے کہ یہ بس سمجھانے کہ اس سے لکھ رہا ہوں، یہ سواد کا شوشہ، یہ ساتھ سین کے. لیکن یہ نا صحیح وضاحت نہیں آتی، کنفیوژن الگ ہوتی ہے اور نہ خوبصورت لگتے. تو تھوڑا سا فرق دکھانے کے لیے نا اس میں یہی کام کیا جاتا ہے. یہ سب میں آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کام اس طرح کا جوائنٹ آپ کو جوائننگ میں کہیں بھی آپ کو جوڑ ملے گا نا ایسا، وہ ہم ایسے ہی بنائیں گے. یعنی اس کو پہلے تقریباً 3 نقطوں کا ہم نے کھینچ دیا. اب آگے سین کے جوائنٹ. یہ دیکھیں، اور لائن دیکھ رہے ہیں کیسے پرفیکٹ لگ رہی ہے، کیسے ترچھی لائن لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آخری حصہ دیکھیں کیسے بڑا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. اس طرح سواد اور توام میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے میں نے، اس کا خیال بہت کم اسٹوڈنٹ رکھ رہے ہیں کہ اب یہ آ رہا ہے نا، چلے میں پچھلا سواد نہیں بنا رہا، چلیں اس کو تھوڑا سا پوری تختی لکھ تو دیں، ٹائم بہت لگتا ہے. اب جب اگلا سواد بنے گا نا، اس کو اس کے ساتھ پورا جو ہے نا آپ نے ملانا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً کچھ فاصلہ رکھ کے. اس کی بات کر رہا تھا کہ یہ پورا اس کے ساتھ ایسے کر کے ملے گا. تو میں یہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو ہر جوڑ میں ہر جگہ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی. یعنی یہ دیکھیں فرق دیکھیں دونوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے اور یہ فرق نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، سواد کی نیچے والی شکل میں جو یہ ہے، یہ بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ سواد کی تختی کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی سارے جوڑ ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے لفظ کو جس طرح آپ نے سین میں نہیں، جس طرح آپ آخری اس میں اوپر لے کے جاتے تھے، سیم ویسے ہی سارے اوپر جائیں گے. بس فرق یہ سواد کی شکل نہیں آئے گی اور اس کی یہ چیز آپ نے باہر نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ سواد کی تختی کمپلیٹ کر لیں گے. قلم کو بالکل آرام آرام سے روک روک کے سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے لکھیں، بڑی آسانی ہوگی ایسے آپ کو.
سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, صحیح والی. ایک جگہ پر نا انک بڑی گندی پھیلی ہے. دیکھیں کیسے ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ قلم میرا اینگل دیکھیں کیسے چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان باریکیوں کا نام ہی خط ثلث ہے. اگر آپ لوگ یہ رکھیں گے تبھی آپ کو تبھی جو ہے نا خط کی اصل ادائیگی ہوگی. تو بس یہ ہے سواد کی تختی ہے, یہ آپ لوگوں نے اس کا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اس میں زیادہ کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے جو ایکسپلین کی جائے, کوئی نہیں ہو آپ کے لیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آنے والی بلکہ اگلی کچھ تختیاں وہ بھی ایزی ہیں, کوئی ایسا آپ لوگوں کے لیے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. تو اس کو آپ کریں.